بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ تیرے ہوتے جنم لیا پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا۔ حافظ علامہ قاری محمد سعید لکشمندی صاحب جو ڈائریکٹر ہے ادارہ منہاج القرآن نیلسن، وہ تشریف لائیں اور قرآن مجید کی آیات بینات سے آج کی اس کانفرنس کا آغاز فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ قاری محمد سعید لکشمندی صاحب فرام نیلسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين۔ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين۔ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون۔
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بہت بلائیں سہی دور رہ کے جینے میں بہت بلائیں سہی دور رہ کے جینے میں حضور اب تو بلا لیجئے مدینے میں حضور اب تو بلا لیجئے مدینے میں یہ راز کھل نہ سکا جو چھپا ہے سینے میں کہ مدینہ دل میں ہے یا دل میرا مدینے میں مدینہ دل میں ہے یا دل میرا مدینے میں میں ذکر آل محمد ہی کرتا رہتا ہوں یہ وصف ایک
یہ وصف ایک ہی اچھا ہے مجھ کمینے میں، یہ وصف ایک ہی اچھا ہے مجھ کمینے میں، حضور اب تو بلا لیجئے مدینے میں۔ لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، اور لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ بندہ ہے مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ بندہ ہے مومن، کاری نظر آتا ہے مگر حقیقت میں ہے قرآن۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ بندہ ہے مومن، کاری نظر آتا ہے مگر حقیقت میں ہے قرآن۔ قہاریو، غفاریو، قدوسیو جوالو، یہ چار عناصر ہو تو بندہ ہے مسلمان۔ دوستان محترم، اب میں دعوت اخطاب دینے جا رہا ہوں شاعر مشرق کے ان اشعار کی منہ بول کی تفصیل۔ وہ شخصیت کہ طریقت جن پر ناز کرتی ہے اور شریعت جن پر فخر کرتی ہے، علم نافع اور عمل صالح کی جامع شخصیت، بانیہ تحریک بہار القرآن ڈاکٹر محمد طاہر القادری، ان کی بارگاہ میں خواہش کرتا ہوں جو اپنے خیالات عالیہ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ Respected ulama, ladies and gentlemen, leaders and representatives belonging to various parties and communities, and humble servants of Islam, and my brothers and sisters in humanity, providing us a very fortunate opportunity to sit together and think over some important issues related to the mankind in this contemporary era, particularly in the light of the seerah of Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the Prophet of Islam, the Prophet of humanity, the Prophet of the universe, the Prophet of mercy, the Prophet of compassion, the Prophet of benevolence, the Prophet of justice, the Prophet of kindness, who was raised for the whole of mankind to remove all kinds of burdens and uneasinesses and difficulties which were on the shoulders of mankind right from the long time of dark ages, and who was raised to liberate the mankind from every kind of slavery, every kind of injustice, every kind of coercion and corruption,
in every kind of terrorism and militancy. اسلام میں حقوق کی 3 قسمیں. There are 3 kinds. حقوق اللہ, دوسرے حقوق العباد, تیسرا حقوق النفس. Rights of Allah, rights of people and right of your own self. 3 قسمیں. جو اللہ کے حقوق ہیں, رسول کے حقوق کے لیے الگ لفظ استعمال نہیں ہوا اسلام میں, اس لیے کہ رسول کے حقوق بھی اسلام میں متفقہ طور پر حقوق اللہ کی کیٹیگری میں آتے ہیں. یعنی حقوق الرسول حقوق اللہ ہے. آقا علیہ السلام کے 4 حقوق ہیں امت پر. There are 4 rights of the Prophet on Ummah. محبت, extreme love to be given to Holy Prophet. دوسرا ادب اور تعظیم, extreme respect and reverence to be surrendered for Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. تیسرا اطاعت و اتباع, obedience and submission and following. چوتھا خدمت و نصرت, service and supporting his deen. یہ 4 حقوق, محبت, ادب و تعظیم, اتباع و اطاعت اور خدمت و نصرت, یہ 4 حقوق جو حقوق مصطفیٰ ہیں, یہ حقوق اللہ ہیں. چونکہ اللہ رب العزت نے حضور کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا اور فرمایا احب مما سواہما, جو شخص اللہ اور رسول ان دونوں کی محبت سے بڑھ کر کسی اور سے محبت کرے وہ مومن نہیں ہے. مما سواہما کا لفظ یہ واضح کر رہا ہے کہ سواہما میں ہما کی ضمیر پورے قرآن میں خدا نے اپنے ساتھ کبھی کسی کو نہیں ملایا. ایک ضمیر میں کبھی 2 کو شامل نہیں کیا مخلوق کو. نہ کسی پیغمبر کو کبھی اس طرح ہما کہہ کے بیان کیا, نہ حضور نے, نہ کسی پیغمبر نے, نہ قرآن نے, نہ کسی کتاب نے, نہ حدیث نے. مگر بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث فرمایا مما سواہما, اللہ اور رسول کی محبت, فرمایا کوئی شخص ہما ان دونوں کی محبت سے بڑھ کر کسی اور سے محبت کرے تو وہ مومن نہیں ہے. تو اللہ پاک نے, حضور نے اپنی اور اللہ کی محبت کو ایک ضمیر میں شامل کر دیا اور قرآن مجید میں کہا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ, اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کا حق ہے, the right of Allah and Prophet, کہ they may be pleased, he may be pleased. حق ان یرضوہ, ان کا حق ہے کہ اسے راضی کیا جائے. کسے؟ اب بات 2 کی ہو رہی ہے, اللہ کی اور رسول کی. Here is the right of Allah and his Prophet. مگر یہ نہیں کہا کہ that they may be pleased. No, it is said that he may be pleased. Quran is talking about 2, Allah and Prophet. But then says that this is their right that he may be pleased. کہ اسے راضی کیا جائے, یہ نہیں فرمایا کہ انہیں راضی کیا جائے. اس کا مطلب ہے کہ اگر مصطفیٰ کو راضی کر لیا امت نے تو خدا کو راضی کر لیا. اس طرح رسول کا ادب اور رسول کی تعظیم, یہ حق بھی اللہ کا حق ہے. قرآن نے, اللہ پاک نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. بعض صحابہ نے, بعض لوگوں نے کوئی روزہ رکھ لیا حضور سے پہلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رمضان سے قبل, آقا کے روزہ رکھنے سے پہلے روزہ رکھ لیا. بعض کی روایت میں ہے کہ بعضوں نے قربانی دے لی عید الاضحیٰ کے دن حضور کی قربانی دینے سے پہلے. اور بعض تفسیری روایات میں ہے کہ بعض گفتگو میں تھوڑا سا حضور سے پہلے بول پڑے, آقا علیہ السلام کے کلام سے پہلے بول پڑے. یہ 3 ریزن تھے, یا تینوں میں سے کوئی ایک ریزن تھا. اس پر اللہ پاک نے فرمایا روزہ حضور سے پہلے رکھ لیا, یا قربانی حضور سے پہلے دے لی, یا گفتگو حضور سے پہلے کر دی. اس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہ حجرات کی. ارشاد فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول, لوگو اللہ اور اس کے رسول پر پہل نہ کیا کرو, اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کیا کرو. باری تعالیٰ
تجھ سے آگے بڑھنے کی تو کوشش ہی کسی نے نہیں کی. نہ تو روزہ رکھتا ہے کہ کسی نے تجھ سے پہلے روزہ رکھا ہو، نہ تو قربانی دیتا ہے کہ کوئی تجھ سے پہلے قربانی دیتا ہو، اور نہ کسی نے تیرے کلام سے پہلے کلام کر لیا ہے. تو تجھ سے تقدم تو نہ ہوا ہے، نہ کوئی تجھ سے پہل کرنے کا سوچا ہے کسی نے. یہ اگر غلطی کسی سے ہوئی نادانستگی میں تو رسول پاک پر پہل کی گئی. تو آپ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ. آپ نے فرما دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر پہل نہ کرو. تو باری تعالیٰ پہل تو آپ کے حبیب پر ہوئی تھی، اپنا نام ساتھ کیوں ملا دیا؟ رب کائنات نے فرمایا وہ اس لیے ملا دیا کہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ مغالطہ ختم کر دیا جائے کہ رسول پر پہل کرنا صرف رسول پر نہیں، وہی خدا پر پہل کرنا ہے. رسول کی بے ادبی خدا کی بے ادبی ہے، اور رسول کا ادب خدا کا ادب ہے. جو لوگ اللہ کے ادب اور رسول کے ادب میں فرق کرتے ہیں وہ نادان ہیں، انہوں نے قرآن کو اور اللہ کے پیغام کو سمجھا نہیں ہے. اس آیت پر غور کریں. اس سے یہ پتا چلا کہ جب رسول کے ادب کو اللہ نے اپنا ادب بنا دیا، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. ادب رسول ادب خدا ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ اب ادب رسول میں کوئی مبالغہ کر ہی نہیں سکتا. یہ جو تصور ہم کرتے ہیں کہ رسول کی شان میں بعض اوقات یہ خیال آ جاتا ہے کہ کیا یہ کہنے سے مبالغہ تو نہیں ہو گیا، رسول کی شان بڑھا تو نہیں دی گئی. بعض اوقات ایسا خیال آتا ہے، اس کو بھی دور کر دوں کہ اس اللہ نے جس نے رسول کے حقوق کو اپنے حقوق قرار دیا ہے، اس رسول کی شان میں سب کچھ کہو، جو کہہ سکتے ہو کہو، کم ہے، صرف خدا نہ کہو. مصطفیٰ کو سب کچھ سمجھو، جو سمجھ سکتے ہو کم ہے، صرف خدا نہ سمجھو. خدا کا شریک نہ سمجھو، خدا کا بیٹا نہ سمجھو، خدا کا شریک نہ سمجھو. صرف خدا کی شراکت اور اس کے شرک کو چھوڑ کر مصطفیٰ کی شان میں جو کہو وہ کم ہے. بڑھانے کا امکان تو تب ہو کہ جس شان پر اللہ نے حضور کو پہلے بٹھا دیا ہے اس کے بعد مزید کوئی آگے جگہ بچ گئی ہو جہاں آپ نے بڑھا کے لے جانا ہے. آگے تو جگہ نہیں ہے. دیکھیے نا، جب کہا جاتا ہے کہ آپ نے بڑھا دیا، تو بڑھا دیا کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک جگہ کھڑا تھا اور آگے بھی جالی تھی، آگے بھی دروازے روم، تو آگے بڑھا دیا. اس گریڈ اور سٹیشن پر کوئی تھا، بڑھا دیا مطلب ہے آپ نے اس کو اپ گریڈ کر دیا. فرام ہز اسٹیشن اینڈ گریڈ یو ٹوک ہم ہائر. اس کا مطلب ہے کہ اوپر جگہ تھی. مخلوق میں کوئی جگہ تھی، خالق تو بن نہیں سکتے، خالق تو بن نہیں سکتے، کفر ہے. تو کوئی تصور کرے کہ جی اس بات سے رسول کی شان آپ نے بڑھا دی، تو بھئی نادان بھائیوں، کون ہے جو رسول کی شان بڑھا سکے؟ بڑھائے گا تو تب اگر عالم خلق میں رسول کے مقام اور عالم خلق کی آخری حد کے درمیان کوئی جگہ باقی بچ گئی ہو، تبھی بڑھائے گا. رسول کو تو خدا نے پہلے اس مقام پہ کھڑا کیا ہے کہ اس کے بعد صرف خدا کا مقام ہے اور ہے نہیں کسی کا. اللہ پاک نے فرمایا، اللہ رب العزت نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے حبیب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا آپ کے لیے. یہاں دو باتیں تفصیل میں نہیں، صرف دو نقطے سمجھا رہا ہوں. فرمایا آپ کا ذکر بلند کر دیا. ذکر کو شان کہتے ہیں. آپ جب کسی کا ذکر کرتے ہیں وہ اس کی شان ہوتی ہے، یاد رکھ لیں. آپ جس کے بارے میں جو ڈسکرائب کرتے ہیں وہ اس کا سٹیٹس ہوتا ہے، وہ اس کی شان ہوتی ہے. آپ جس کے بارے میں جو بیان کرتے ہیں، ذکر اسی کو کہتے ہیں، وہ اس کا مقام ہوتا ہے. تو معنی یہ ہوا کہ ہم نے آپ کی شان کو بلند کر دیا. اللہ رب العزت نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے حبیب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا آپ کے لیے. یہاں دو باتیں تفصیل میں نہیں، صرف دو نقطے سمجھا رہا ہوں. فرمایا آپ کا ذکر بلند کر دیا. ذکر کو شان کہتے ہیں. آپ جب کسی کا ذکر کرتے ہیں وہ اس کی شان ہوتی ہے، یاد رکھ لیں. آپ جس کے بارے میں جو ڈسکرائب کرتے ہیں وہ اس کا سٹیٹس ہوتا ہے،
وہ اس کی شان ہوتی ہے. آپ جس کے بارے میں جو بیان کرتے ہیں ذکر اسی کو کہتے ہیں، وہ اس کا مقام ہوتا ہے. تو معنی یہ ہوا کہ ہم نے آپ کی شان کو بلند کر دیا. آپ سمجھ گئے بات؟ ایک دوسرا نقطہ اس پہ توجہ کریں کہ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے آپ کی شان کو بلند کر دیا، فرمایا ہم نے بلند کر دیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کبھی اپنی بات انا میں کہہ کے فرماتا ہے اور کبھی اپنی بات ہم کہہ کے فرماتا ہے. انی انا اللہ یعنی ربکم فخلعنا علیک، میں تمہارا رب ہوں، جوڑے اتار کے وادی ایمن میں آ اے موسیٰ. تو اللہ کبھی اپنی بات میں کہہ کے فرماتا ہے اور کبھی اپنی بات کے لیے ہم کہتا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظ، ہم نے قرآن اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو جب حضور کی شان کو بلند کرنے کی بات آئی، اس نے نہیں فرمایا کہ میں نے بلند کر دیا، فرمایا ہم نے بلند کر دیا. اب وہ میں کہے تب بھی وہی ہے، ہم کہے تب بھی وہی ہے. تو فرق کیا ہوا میں اور ہم کہنے میں؟ چوز کیوں کرتا ہے کبھی میں کبھی ہم؟ سمجھ لیں، جب کبھی آرڈینری بات کرنی ہو جس بات کے لیے کوئی چیلنج نہ ہو، بعد ازاں عام بات کہنی ہو جس کو کوئی چیلنج نہیں ہے، اس کے لیے آرڈینریلی روٹین کی زبان میں فرما دیتا ہے. اور جب کوئی کسی کی ایسی خاص بات کرنی ہو کہ کوئی چیلنج بھی کرے تو خدا خود سامنے آ جائے جواب میں، اس کے دفاع میں، اور جس کی بات کر رہا ہے اس کے مقام کو غیر معمولی طور پہ سگنیفائی کرنا ہو، بڑا اہم قرار دینا ہو، تو وہ ہم جب کہتا ہے تو ہم کا وزن اپنے پلڑے میں نہیں ڈالتا، جس کا ذکر کر رہا ہے اس کے پلڑے میں ڈالتا ہے. چونکہ اس کا وزن نہ میں کہنے سے گھٹتا ہے نہ ہم کہنے سے بڑھتا ہے، وہ پاک ہے. وہ جب ہم کہتا ہے تو ہم میں زور بڑھ گیا یا نہیں؟ میں اور ہم میں زور بڑھا یا نہیں؟ طاقت بڑھ گئی ہے. تو وہ طاقت کس کی بڑھاتا ہے؟ اپنی. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں. وہ جس کا ذکر کر رہا ہے، جس کی شان بلند کر رہا ہے، اس کی شان کی طاقت بڑھانے کے لیے ہم کہتا ہے. اس نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کی شان کو، ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا، اور ہم کا زور بھی شان مصطفیٰ میں ڈال دیا. اپنے ہم کا زور بھی شان مصطفیٰ میں ڈال دیا. تو مطلب یہ ہوا کہ ہم اور محبوب آپ کی شان بلند کریں اور ہم بلند کریں. تو کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کہاں تک بلند کی ہوگی؟ وہاں تک بلند کی ہوگی جہاں تک ہماری طاقت ہے. یہ معنی ہے ورفعنا، وہاں تک آپ کی شان بلند کی جہاں تک ہماری طاقت اور ہماری قوت اور ہماری قدرت ہے. اس لیے جب اللہ نے اپنی طاقت اور شان کے لائق مصطفیٰ کی شان بلند کی تو کیا کوئی مقام شان مصطفیٰ کے بعد رہ گیا؟ عالم خلق میں، مخلوق میں نہ رہ گیا. تو جب حضور اس مقام پر ہیں کہ اس سے آگے مخلوق میں کوئی شان نہیں ہے تو کس نے حضور کو کیا بڑھانا ہے؟ کہاں بڑھا کے لے جانا ہے؟ جگہ ہی کوئی نہیں بڑھانے کی. حضور پہلے بڑھائے گئے ہیں، حضور تو پہلے بڑھائے گئے ہیں اور ہم نے، خدا نے بڑھا رکھا ہے. تو حضور کے حق کو اللہ نے اپنا حق کہا. تو کبھی حضور کا نام لے کر اپنے آپ کو مراد لیتا ہے قرآن میں، اور کبھی اپنا نام لے کر مصطفیٰ مراد لیتا ہے قرآن میں. یہ قرآن کی تفسیر ہے. بعض لوگ علم کے دعوے کرتے ہیں اور پڑھتے نہیں ہیں. سورہ بقرہ کو پڑھیے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ آیت ہر کسی کو آتی ہے. اب جا کے جو تفسیر جی میں آئے اٹھا کے دیکھیے. عبداللہ ابن عباس، حضور کے صحابی عبداللہ ابن عباس، وہاں سے لے کر تابعین، تبع تابعین اور ائمہ متقدمین کی تفسیر. قرآن نے کہا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کفار، منافق اور اہل ایمان کو. وما یخدعون الا انفسهم، مگر وہ دھوکہ نہیں دے سکتے، اپنی آپ کو ہی دھوکہ دیتے. تو لفظ استعمال کیا یخادعون اللہ، کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں.
ہر امام تفسیر نے لکھا ہے کہ لفظ اللہ نے اپنا نام لیا اور مراد اس سے مصطفیٰ کی ذات ہے، کہ وہ رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ کہ منافق یہ نہیں سمجھتے تھے کبھی بھی کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے لیں گے، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کا تو خیال ہی نہیں رکھتے تھے، عقیدہ ہی نہیں رکھتے تھے، وہ اللہ کے انکاری نہیں تھے، وہ حضور کے رسول ہونے کے انکاری تھے۔ وہ دھوکہ اللہ کو نہیں دینا چاہتے تھے، اللہ پر ان کا شروع سے پہلے عقیدے میں بھی ایمان تھا، وہ تو دھوکہ رسول کو دینا چاہتے تھے اور اہل ایمان کو۔ تو اللہ نے اہل ایمان کا ذکر الذین آمنوا کے ذریعے ہی کر دیا اور اپنے مصطفیٰ کا ذکر یخادعون اللہ کہہ کے کر دیا کہ میرے مصطفیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور کہا مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ باری تعالیٰ کیوں فرمایا؟ فرمایا تاکہ پتہ چل جائے جو میرے مصطفیٰ سے بدنیت ہے وہ جان لے کہ وہ میرے ساتھ بدنیت ہے۔ تو حقوق اللہ اور حقوق الرسول ایک ہیں، اس طرح پھر اطاعت اور اتباع وہ حق ایک ہے۔ اطاعت حضور کی اللہ نے فرمایا وہ میری اطاعت ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، کرنا چاہتے ہو تو میرے حبیب کی اتباع کرو، پیروی کرو، غلامی کرو، یہی اس سے میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ آپ نے دیکھا تو حضور کا اتباع وہ اللہ کی اطاعت ہے، حضور کا ادب اللہ کا ادب، حضور کی محبت اللہ کی محبت، حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت، اور حضور کی خدمت و نصرت اللہ کی خدمت و نصرت، اللہ کے دین کی نصرت، ایک ہی چیز، چاروں حقوق یکجا کر دیے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ کون ہے من ینصر اللہ بالغیب، کون ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے؟ انبیاء کے ذکر میں فرمایا من انصاری اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کون ہے میری مدد کرنے والا اللہ کی طرف، تو پیغمبر کی مدد کرنا اللہ کی مدد کرنا ہوتا ہے، اور دراصل اللہ کی مدد اور پیغمبر کی مدد اس دین کی مدد کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہ سارے حقوق آقا علیہ السلام کے اللہ نے اپنے حقوق بنا دیے، اس لیے حق کے عبادت کو چھوڑ کر، حق کے الوہیت کو چھوڑ کر، حق کے معبودیت کو چھوڑ کر اللہ رب العزت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اپنے حکم میں کر دیا۔ اور دوسرا اس کے بعد آگے اسلام کے اندر جو تیسرا میں نے آپ کو بتایا حقوق العباد ہیں۔ حقوق العباد کی تفصیل آپ جانتے ہیں ساری، ایک دوسرے کے لیے حقوق، اور سمجھ گئے کہ حقوق العباد اگر پورے نہیں کیے تو حقوق اللہ قبول نہیں ہوتے۔ ایک حدیث ذہن میں رکھ لیں، آپ کی تربیت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اقربکم مجلسا فی یوم القیامہ، یا اقربکم فی مجلس یوم القیامہ احسنکم اخلاقا، لوگوں قیامت کے دن مجلس میں میرے قریب ترین بیٹھنے والا شخص وہ ہوگا جس کا اخلاق اپنے بھائیوں اور مسلمانوں سے اچھا ہوگا، جس کا دوسروں سے اخلاق اچھا ہوگا اس کو میں اپنا قرب عطا کروں گا، قیامت کے دن اپنا قرب عطا کروں گا۔ تو حقوق اللہ کی اہمیت یہ ہے۔ اور تیسرا حق اسلام میں حقوق النفس، اپنی جان کا حق۔ آقا علیہ السلام نے اس صحابی کو منع کر دیا، صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، جو سارا دن روزہ رکھتا اور ساری رات قیام کرتا، آپ نے فرمایا فلا تفعل صم وافطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا وأن لعينك عليك حقا وأن لزوجك عليك حقا، فرمایا نہیں، خبردار، کبھی روزہ رکھ کبھی نہ رکھ، کچھ وقت جاگ کچھ وقت سو، اس لیے کہ تیری جان کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیری آنکھوں کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیرے بیوی اور بچوں کا بھی تجھ پہ حق ہے۔ اسلام ایک تصور دیتا ہے، حقوق کا پورا تصور انسان عطا کرتا ہے۔ یہ تو انسان کا حق ہے جو زندہ ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کا کوئی مذہب کوئی قانون، any religion and any culture would provide the sanctity of right
to the embryo in the womb of mother up to that extent which Islam and Quran has given to. He has established the right of inheritance even to the child who is in the womb of the mother. What to talk of human beings walking on this land? Those who are in the womb of their mother, their rights are being protected by Islam. No one can infringe them. اسلام کی تعلیم مصنف عبد الرزاق میں حدیث آتی ہے، سعد بن عبادہ وہ اپنا وراثت کا مال دے کر گئے شام اور ان کی وفات ہو گئی. ان کی زوجہ حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، انہیں پتہ نہیں تھا. بعد میں بچہ ہوا تو کیس سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا جو بچہ بعد میں پیدا ہوا ہے اس وقت اس کے پیٹ میں تھا جب اس نے حکم دیا تھا. ان کا بھی حق ہے وراثت کا. جو بچہ ماں کے پیٹ میں تھا اور باپ کی وفات کے بعد پیدا ہوا، چونکہ وہ ماں کے رحم میں آ چکا تھا، اسلام نے اس کے حق کے وراثت کو بھی محفوظ کر دیا. اتنا عظیم تعلیم ہے اسلام. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، بیہقی سنن کبریٰ میں حدیث آتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، خود فرماتی ہیں کہ میرے والد حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے پہلے کچھ کھجوریں تھیں، ایک انبار تھا، وہ دیں اور مجھے امین بنایا اور فرمایا بیٹا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. بیہقی سنن کبریٰ جلد 6 صفحہ 169، اس کو یاد رکھیں. فرمایا عائشہ آپ کے 2 بھائی ہیں اور 2 بہنیں، آپ 2 بھائی ہیں اور آپ کی 2 بہنیں ہیں، ایک خود اور آپ کے 2 بھائی اور 2 بہنیں، یہ وراثت ان سب میں تقسیم کر دینا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ابا جان 2 بھائی تو ہیں درست ہے، اور میری ایک بہن ہے اسماء بنت ابی بکر، اور دوسری بہن تو ہے ہی نہیں میری. آپ نے کس بہن کا ذکر کیا کہ اسے وراثت دینا؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے میں دیکھ رہا ہوں بیٹی ہوگی، وہ تیری دوسری بہن ہے. ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے بنت خارجہ کے پیٹ میں، وہ جو بنت آنے والی وہ جاریہ ہوگی، وہ بیٹی ہوگی. تو جو بچی ابھی ماں کے پیٹ میں تھی سیدنا صدیق اکبر نے اسے حقدار ٹھہرا دیا وراثت کا. یہ تھا جو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا اس کی وراثت. ارے اسلام کا تصور انسانی حقوق کا تو یہ ہے کہ جو وفات پا جائیں اسلام ان کے حقوق کو نظر انداز کرنے کی اجازت نہیں دیتا. ان کا جنازہ پڑھنا ان کے حقوق میں سے ہے، ان کے قبر تک دفن کے لیے جانا ان کے حقوق میں سے ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا ان کے حقوق میں سے ہے، اور ان کے لیے پیچھے ایصال ثواب کرنا، صدقہ خیرات کرنا یہ ان کے حقوق میں سے ہے. بعض احباب کو شاید یہ بات سمجھ میں نہ آئے، لوگ خلط ملط کرتے رہتے ہیں کم علمی کی وجہ سے. تو ان کے حقوق کی بات کرتے ہوئے یہ میری کتاب ہے المنہاج السوی جو میں نے حدیث پاک کی مرتب کی ہے، تو میں کوٹ کر رہا ہوں صحیح بخاری کتاب الصوم سے کہ حضرت عائشہ نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت کیا، فرمایا من مات قال صلی اللہ علیہ وسلم من مات علیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو فوت ہو جائے اس کے ذمہ روزہ ہو، تو حکم دیا کہ اس کے ولی اس کے جو بچے وہ اس کی طرف سے روزہ رکھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں. پھر بخاری شریف کتاب الجنائز میں عرض کیا کہ ایک شخص نے آقا سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ اچانک فوت ہو گئیں اور وہ کوئی گفتگو نہیں کر سکی کہ صدقہ کریں، کیا ان کے فوت ہو جانے کے بعد میں ان کی طرف سے صدقہ خیرات کر سکتا ہوں؟ انہیں فائدہ پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا پوچھا فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا، اگر میں اس کی طرف سے کوئی صدقہ خیرات کروں تو انہیں ثواب پہنچے گا؟ ایصال ثواب کا مسئلہ. قال نعم، آقا نے فرمایا ہاں ان کو پہنچے گا. یہ متفق علیہ حدیث، یہ کوئی بریلویوں دیوبندیوں کا دھندا نہیں ہے. اگر کسی کو معلوم نہیں، علم کی کمی ہے تو درست کر لے، یہ بخاری شریف کی متفق علیہ حدیث.
اور عقیدہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم میں، اور مسلم شریف میں باب قائم کیا ہے، آپ پڑھیے، باب بابن فی باب وصول ثواب صدقات الی المیت، امام مسلم نے باب قائم کیا ہے کہ آپ کے صدقہ خیرات کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، یہ امام مسلم نے چیپٹر قائم کیا ہے صحیح مسلم میں۔ اسی طرح حدیث میں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، یہ بھی مسلم اور نسائی میں ہے، صدقہ پوچھا گیا، ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کرو، ان کو ثواب پہنچتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کیا میں باپ کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ فرمایا کرو، اس کا ثواب پہنچتا ہے، اس کی طرف سے ادا ہوگا۔ اسپرچل ریوارڈز ان لائف ہیئر آفٹر۔ اور آقا علیہ السلام کے چیریٹی کا اپنا عمل، یہ آقا علیہ السلام کا اپنا عمل یہ ہے۔ اور یہاں میں خاص بات حضرت سفیان ثوری کی طرف سے روایت کر رہا ہوں، حضرت طاؤس نے روایت کیا، اس کو امام ابو نعیم نے حلیہ میں بیان کیا، فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے، ان الموتى یفتنون فی قبورہم سبعا، جب کوئی فوت ہوتا ہے تو 7 دن قبر میں اس کی بڑی آزمائش کے ہوتے ہیں، 7 دن۔ فَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَن يُطْعَمَ عَنْهُمْ تِلْكَ الْأَيَّامِ، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ تابعین اور اس پہلے زمانے کے لوگ بزرگ مستحب سمجھتے تھے 7 دن تک ان کی طرف سے گھر میں کھانے پکا کے ایصال ثواب کرتے۔ تو یہ کنسپٹ ہے صدقہ اور ایصال ثواب کا، اور کنسپٹ آف چیریٹی جو آقا علیہ السلام نے عطا کیا، کنسپٹ آف چیریٹی وہ یہ ہے کہ 90,000 درہم حضور کی خدمت میں پیش ہوئے، آپ نے چٹائی پہ رکھ دیے، سائل آئے، سارے تقسیم کر دیے۔ بعد میں ایک سائل آیا، عرض کہ یا رسول اللہ مجھے دے، فرمایا سب تقسیم ہو چکے، تم بعد میں آئے ہو، لیکن فرمایا وَلَٰكِنِ ابْتَ عَلِيَّ فَإِذَا جَاءَنَا شَيْءٌ قَضَيْنَا، جاؤ جس جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے، 90,000 درہم میں تقسیم کر چکا ہوں چیریٹی میں، اب پیسے نہیں بچے، مگر تمہیں جس جس شے کی ضرورت ہے میرے نام پہ ادھار خرید لو، جب پیسے آئیں گے میں چکا دوں گا۔ اسلام کا کنسپٹ آف چیریٹی۔ مسجد میں آقا علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہیں، نماز تیار ہے، مسجد کے باہر سے آواز آئی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں، میرے بچے، بیوی، خاندان والے بھوکے ہیں، مدد کرو۔ آقا نے اسے انتظار نہیں کروایا کہ رک جا، انتظار نہیں کروایا میں نماز پڑھا کے آتا ہوں، نہیں، آپ نے نماز وہیں روک دی اور مصلی چھوڑ کر اس غریب کی حاجت پوری کرنے کے لیے باہر تشریف لے آئے، اس کی ضرورت کو پورا کیا، پھر آ کے نماز پڑھی۔ یہ ہے کردار مصطفیٰ، اور یہ ہے کردار اسلام کہ انسان اپنی عبادت کو ایک دکھی غریب کے دکھ کو دور کرنے کے لیے مؤخر کرتا ہے، بشرطے کہ قضا نہ ہو رہی ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام سے جب آقا نے فرمایا اسلام کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے، تو سیدنا فاروق اعظم گھر کا آدھا سامان لے کر آئے اسلام کے لیے، دین کے لیے، اور سمجھا کہ آج میری خیرات سے، چیریٹی سے ابو بکر بڑھ نہیں سکیں گے۔ جب سیدنا ابو بکر لے کر آئے گھر کا سارا سامان، اور صرف ایک چادر زیب تن تھی، آپ نے فرمایا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو، قربان جائیں۔ یہ جملہ سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے، جو معرفت کی بنیاد بھی ہے اور محبت اور عشق رسول کی بنیاد بھی ہے۔ انہوں نے کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، آقا مال تو سارا آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیا ہے، گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا۔ اگر ہم کمزور ایمان والے لوگ ہوتے جن کا ایمان ہر وقت وہم کا شکار رہتا ہے، تشکیک کا شکار رہتا ہے اور تذبذب رہتا ہے، ویوز آتی رہتی ہیں، ڈاؤٹس کی ویوز، کہ پتہ نہیں کہیں شرک نہ ہو جائے، یہ غلط نہ ہو، یہ جائز نہ ہو، ہمارے ایمان میں یقین نہیں ہے، کلیئرٹی نہیں ہے، علم کمزور ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو وہ صرف یہ کہتا کہ گھر والوں کے لیے اللہ چھوڑ کے آیا ہوں، ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ مگر آپ کا عقیدہ اور سوچ بہتر ہے، یہ ابو بکر صدیق کی درست ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا ابقیت لہم اللہ ورسولہ۔ ایک روایت بھی حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ملتی جس میں صرف لفظ اللہ بولا ہو،
ایک بھی نہیں. اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. حضور نے بھی نہیں فرمایا استغفر اللہ ابو بکر کیا کہہ رہے ہو, اللہ کافی ہے, میرا نام کیوں ملا دیا. نہیں فرمایا, اس لیے کہ عین ایمان ہی یہی تھا, اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. آقا نے فرمایا بیٹھ جائے. چادر زیب تن تھی. یہ تھی حدیث جو سیاستہ میں آئی, ابو داؤد تک سیاستہ میں آئی حدیث صحیح. اب اگلی ابن عساکر کی روایت اسی مضمون کو آگے بیان کرتے ہیں. امام ابن عساکر بٹھا دیا, ایک چادر پہنی ہوئی تھی اور اس کے اوپر ٹانکے لگے تھے کانٹوں کے. امام ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ اسی اثناء میں سیدنا جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں نازل ہو گئے. اللہ پاک نے بھیجا اور فرمایا جبرائیل جا بواسطہ مصطفیٰ ابو بکر کو میرا سلام پہنچا دے. آپ نے سلام پہنچا دیا اور جا کے پوچھ حل انت عن ربک راض یا ابا بکر یسألک ربک حل انت عن ربک راض. اے ابو بکر اقرا منی السلام ویسأل عنہ حل انت عن ربک رب راض. میرا سلام پہنچا کے پوچھ کیا آپ اپنے رب سے راضی تو ہیں. سب کچھ جو لٹ گیا ہے اور شام کو کھانے کا کچھ نہیں بچا اور تن ڈھانپنے کا بدل کا قمیض نہیں بچا, ایک ہی چادر جو کانٹے لگے, تو کیا یہ جو فقر کی حالت طاری ہو گئی ہے, کیا اس کے بعد اپنے رب سے راضی تو ہو کہ رب کے نام پہ سارا کچھ دے دیا, پیچھے چھوڑا کچھ نہیں. تو سیدنا ابو بکر صدیق نے جب عذرۂ محبت, عذرۂ تلطف, عذرۂ کرم, عذرۂ شفقت و عنایت, جب اپنے مولا کا یہ سوال اور استفسار سنا وجد میں آ گئے اور کھڑے ہو گئے. اور امام سلمی صاحب طبقات اپنی کتاب الفتوح میں روایت کرتے ہیں اور امام ابن عساکر وجد میں آ گئے اور وجد میں آ کے ایسی کیفیت طاری ہوئی. امام سلمی روایت کرتے ہیں کہ کیفیت میں گم ہو کر حالت وجد میں 3 بار گھوم گئے ہیں. یہ پہلا وجد تھا امت مصطفیٰ کا, پہلا وجد تھا امت مصطفیٰ میں جو ابوبکر صدیق کو ہوا رضی اللہ تعالی عنہ, اور گھوم گئے اور عرض کیا انا عن ربی راضن, انا عن ربی راضن, انا عن ربی راضن. میں اپنے رب سے راضی ہوں, میں اپنے رب سے راضی ہوں, میں اپنے رب سے راضی ہوں. ہاتھ جوڑ کے عرض کیا آقا آپ پوچھ کے بتا دیں کہ کیا میرا مولا راضی ہے. اس نے قبول کر لیا. ارے وہ سب کچھ لٹا کر خدا کی رضا کے طلبگار رہتے تھے, سب کچھ لٹا کر خدا کی رضا کے طلبگار رہتے, اور جواب میں خدا فرماتا بھلا سوف یرضی, کہ ان قریب اللہ راضی ہوگا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ, وہ اسے پاک کر دیا جس نے اپنا مال لٹا کر, وہ جنت میں جائے گا, دوزخ حرام ہو گئی, رب بھی راضی ہوگا. تو یہ کیفیت تھی صحابہ کرام کے کردار کی. اور آقا علیہ السلام امت کے لیے یہ فرماتے کہ مجھے اشعریین وہ قبیلہ پسند ہے, محبت ہے, اس لیے کہ ان کی خوبی یہ ہے کہ جب کسی کے ہاں کھانا نہ رہے تو سارے مل کے اپنا کھانا ایک برتن میں جمع کر لیتے ہیں اور برابر تقسیم کر کے کھاتے ہیں, کسی کو بھوکا نہیں رہنے دیتے. دس واز کنسپٹ آف سوشل ویلفیئر, کولیکٹیو اکنامک ویلفیئر, چیریٹی, مواخات, برادرہڈ. تو اسلام کا تصور جہاں ایمان اور عقیدے پر قائم ہے, جہاں نسبت الوہیت ابدیت میں اور نسبت رسالت حضور کی اطاعت اور غلامی میں جب ان نسبتوں پر قائم ہے, وہاں حسن اخلاق پر قائم ہے, حسن معاملہ پر قائم ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ کیسے کرتے ہیں, ماں باپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں, رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ارے اس کے دین اور تبلیغ اور مذہبی زندگی کو خدا کیا کرے گا جو سارا دن تو نماز پڑھتا ہے مگر اپنے خونی رشتوں کا حق ادا نہیں کرتا, جس کے ہاتھوں سے اس کے رشتہ داروں کو تکلیف ہے, اس کے پڑوسیوں کو تکلیف ہے, جو اپنی سوسائٹی اور دین کی غربت کے خیال کے لیے کچھ نہیں کرتا, جس کا حرص صرف دنیا اور مال کمانا ہے, جسے خدا کو منانے کا حرص نہیں ہے. لوگوں بدلو اپنی زندگیوں کو. اس شخص کو کبھی تقویٰ اور زہد اور قرب الہی اور خدا کی محبت نصیب نہیں ہو سکتی جس کا دل دنیا کی محبت اور اس کے حرص سے بھرا پڑا ہے.
دنیا کی محبت اور خدا کی محبت ایک دل کے برتن میں کبھی جمع نہیں ہوتی. اپنے دلوں کو دنیا کی محبت اور حرص کی غلاظتوں سے پاک کر دو تاکہ خدا کی محبت تمہارے دلوں میں داخل ہو سکے. خدا کی محبت انتظار کرتی ہے اس دل کا جو دل دنیا کی محبتوں سے پاک ہو کر اپنے اندر خلوت بنا لے. پھر وہ کہتا ہے، دل پکارتا ہے کہ اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. مولا تیرے لیے میں نے بستر کے آرام کب کر دیے، تیرے لیے میں نے دنیا کے عیش و آرام چھوڑ دیے، اور تیرے لیے میں نے دنیا کی محبت اور حرص و لالچ چھوڑ دیا، اور تیرے لیے میں نے عاجزی اپنا لی، تواضع اپنا لی، اپنی جبین کو سجدہ ریز کر لیا. مولا اب تو آ جا میرے دل میں. پھر وہ رب کہتا ہے، میرے بندے تیرے دل میں ایسا آتا ہوں کہ تیرے دل کو اپنا عرش بناتا ہوں. زمین و آسمان میری وسعتوں کو سمو نہیں سکتے، مومن کے دل میں پورا آ جاتا ہوں. مومن کا دل عرش الہی ہوتا ہے، اللہ کے انوار اس دل پر محبت بن کے گرتے ہیں. آئیے ہم اپنی زندگیوں کو محبت الہیہ کے چراغ سے روشن کر دیں اور عشق اور غلامی رسول کے ساتھ منور کر لیں. ہم دنیا کی لعنت میں گرفتار ہیں، مر جائیں گے. قبر بلا رہی ہے، جب بلاوا آئے گا 2 منٹ کی مہلت نہیں ملے گی. اس وقت کس دنیا کی حرص کو جمع کرنے کی مہلت مانگو گے؟ اس وقت آواز آئے گی، تم دنیا کی محبت اور حرص میں ہانپتے ہانپتے مر گئے. اب قبر کی دیواریں تمہیں پکار رہی ہیں اور قبر پوچھتی ہے، میرے لیے کیا لائے ہو؟ یہ دنیا آپ کی وراثت نہیں، آپ کے پچھلوں کی وراثت ہے. جنہیں چھوڑ جاؤ گے وہ دنیا پائیں گے یا لڑ کے مر جائیں گے. آپ کے ساتھ دنیا نہیں جائے گی. کوئی بیماری تک رہے گا، کوئی قبر کے دفن تک رہے گا. جب آپ کو قبر کے اندھیرے میں داخل کر دیا گیا، ساری دنیا پلٹ جائے گی. آپ کے قبر کے بستر پہ کچھ نہیں سوائے اگر کوئی اعمال صالحہ اور خدا کی بندگی اور مصطفیٰ کی غلامی کی کوئی خیرات لے کر گئے ہوں گے. وہی کمائی کام آئے گی. باقی کمائی جو آپ اور ہم کرتے پھرتے ہیں، یارو یہ کمائی آپ کی نہیں ہے، یہ کمائی تو اوروں کی ہے جو پیچھے کھائیں گے. قبر پوچھتی ہے، اپنے لیے کیا کما کے لائے ہو؟ اپنی کمائی بناؤ اور اپنی کمائی اللہ کی رضا کے لیے بناؤ. اللہ کی رضا کے لیے بناؤ. جب اللہ کی رضا کے لیے بناؤ گے تو کئیوں کو خدا جنتیں دے گا، کئیوں کو خدا نعمتیں دے گا، اور جو ساری راحتیں تج کر کے اپنی کمائی اس کے لیے بنائیں گے انہیں اپنے دیدار سے نوازے گا. اور ملائکہ سے فرمائے گا، صحیح بخاری شریف میں کتاب الانبیاء میں کتاب التوحید میں اور باب وجوہ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اس میں آتا ہے، اللہ فرمائے گا فرشتوں میرے اور میرے ان عاشق بندوں کے درمیان پردہ ہٹا دو. ان سے فرمائے گا مجھے تک لو. فینظرون الیہ وہو ینظر الیہم، وہ بندے خدا کو تکتے رہ جائیں گے، خدا محبوب بندوں کو تکنے لگ جائے گا. لوگوں کتنی خوش نصیب ہوگی وہ آنکھیں جو اس دن خدا کا مکھڑا تک رہی ہوگی. مگر اس خدا کا مکھڑا تکنے کے لیے کچھ کرنا ہے. جو زندگی ہم گزار رہے ہیں ان زندگیوں سے وہ منزل نہیں ملتی. تبدیلی لاؤ اپنی زندگیوں میں اور مولا کے بن جاؤ، مولا کے بن جاؤ، مولا کے بن جاؤ. دنیا ختم ہونے والی ہے، پیچھے رہ جانے والی ہے، اور آگے طویل زندگی اور لمبی ملاقات کے دن ہیں، وہ خدا کے ہیں. اس کی تیاری کرو. اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں ہمارا رکھوالا ہو اور آقا علیہ السلام کے نالین پاک کا سایہ ہو، اور ہمیں وہ اپنی رضا، اپنی محبت، اپنے قرب اور اپنے دیدار کی راہ کی طرف لے کے چلے. وما علینا الا البلاغ. یا رسول اللہ یا